نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے وقار سخن پروگرام لے کر، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ماہ ربیع اول کا آغاز ہوا ہے اور ماہ ربیع اول بڑی اہم تاریخیں اس مہینے میں ہیں، اور خصوصی طور سے رحمت للعالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہ مہینہ بہت بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت، تو یقیناً اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جشن زہرہ بھی ہوتا ہے، جشن عید میلاد النبی، جشن سیرت محمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد کے حوالے سے مختلف جگہوں پر محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جشن صادقین کے حوالے سے محفلیں سجائی جاتی ہیں، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں امام کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے ان کا ذکر کرتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور کیوں نہ سجائی جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کا ولادت کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب کی ولادت کا دن۔ یقیناً یہ سیرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہ ہو اس مہینے میں، کیونکہ رسول کی سیرت وہ ہے کہ جو مکمل ایک بہترین انسان بنانے میں بہت مددگار ہے، کیونکہ اسلام میں اگر اسلام مذہب میں ہم غور سے دیکھیں تو اس کی روح کا نام ہے انسانیت، اور جسے بہت سے لوگوں نے اس کو ختم کرنا چاہا، اس اسلام کی روح انسانیت کو، لیکن رسول کے نواسے حضرت امام حسین مظلوم نے کربلا میں اپنے پورے گھر کی قربانی دے کر اس انسانیت کو، اس اخلاق اسلامی کو، اس آداب اسلامی کو بچا لیا۔ یقیناً ہم اگر غور کرتے ہیں کہ رسول کی ولادت مکہ میں ہوتی ہے، اور رسول کی جو اعلان انہوں نے اعلان نبوت پروردگار کے حکم سے کیا ہے، اس سے پہلے کا عرصہ، ہم 40 سال کا عرصہ جب رسول کی ولادت سے لے کر اور اعلان ولایت تک کا جو 40 سال کا عرصہ دیکھتے ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، جس نے مجبور کیا وہاں مکہ والوں کو اور دیگر لوگوں کو، جہاں تک بھی ان کی رسائی تھی، کہ وہ ان کی سیرت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور رسول کی ولایت کا اقرار کیا، رسول کی نبوت کا اقرار کیا۔ یقیناً یہ مہینہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے، اور جب ان مناظر کو ذہن میں لاتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہوگی تو اس کیسا دور تھا، ذرا سوچئے کہ وہ دور ایسا تھا کہ بڑا ظلم سے بھرا ہوا، وہ دور بڑی جہالت کا، وہ دور بڑی تیرگی کا، وہ دور جس میں لوگ غلام بنا کر، اپنے جو دولت مند تھے وہ غریبوں کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھتے تھے اور ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ اسی طرح سے لڑکیاں ایک کیا کہا جائے، یعنی رسول نے صحیح معنوں میں عورت کی عظمت بتائی ہے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دے کرتے تھے۔ اب تصور کریں کتنا جہالت بھرا ہوا ماحول ہوگا کہ جب جس گھر میں بھی اگر ولادت ہوتی تھی اور جب یہ دیکھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو کتنے جہالت بھرے ماحول میں اور کتنے ظالم ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے صبر سے، اپنی انسانیت والے اس میسیج سے اپنا ایک پرچم بلند کیا، اور اپنا کیا بلکہ پروردگار کے حکم سے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور پھر اعلان نبوت ہوتا ہے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر سب سے بڑا ہمیں جس سے اس درس ملتا ہے وہ ہے انسانیت۔ ناظرین، تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ رسول کے زمانے میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی کسی گلی سے گزرتے تھے تو ان پر کوڑا پھینکتے تھے لوگ، ان پر کنکر مارتے تھے لوگ، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب جو جیسے جیسے وقت گزرا اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سامنے آیا اور ان کا صبر سامنے آیا، ان کی ایمانداری سامنے آئی، ان کی سچائی سامنے آئی، تو لوگوں کو سر جھکانا پڑا اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میں یہ بتاتا چلوں، میں اس وقت موقع نہیں ہے کہ وہ واقعہ تو پوری دنیا میں ہر شخص بہت اچھی طرح سے اس واقعے کو سن چکا ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس موقع پر وہ واقعہ دہراتا رہنا چاہیے۔ یعنی ایک بوڑھی عورت جو ہمیشہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، پابندی سے جب رسول جاتے تھے اس گلی سے گزرتے تھے کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آج اس کوڑا اس عورت نے نہیں پھینکا، تو انہوں نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا وہ عورت بیمار ہے آج، تو رسول اس کی عیادت کو پہنچتے ہیں۔ وہ عورت پہلے ڈرتی ہے کہ شاید مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ آج میں بیمار ہوں، تو آج مجھ سے آپ بدلہ لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بدلہ لینے نہیں، بلکہ میں تیری عیادت کو آیا ہوں کہ تیری طبیعت اگر خراب ہے تو کیا خراب ہے اور میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ تو اس عورت نے فوراً ہی کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے اور میں آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ناظرین ہیں جس پر ہم چاہتے ہیں، اچھا یہ جو جیسے ایام آتے ہیں سال بھر میں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی میلاد کی محفلیں سجائی جائیں اور رسول کا ذکر ہو، رسول کی سیرت کا ذکر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رسول کی سیرت کے آئینے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر کتنے چل رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جیسا حمد و ثنا کیا کرے گا؟ جب قرآن پاک ہی ان کی حمد و ثنا کر رہا ہے تو ہم جیسا ان کی حمد و ثنا کرے گا بھی انہیں کچھ نہیں ملنے والا، لیکن ہمیں اس ذکر سے اس ثواب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ لیکن جب ہم ان کے ذکر، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں اور جو محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ ہم اس کو اشعار میں ڈھال کے شاعر پیش کرتا ہے، عالم اپنی تقریر میں پیش کرتا ہے، اور سننے والا اس میں واہ واہ سبحان اللہ کی صدا سے اس اپنے عقیدت کے اظہار کرتا ہے، تو یقیناً اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس عقیدت کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ، تو یقیناً ان کے صدقے میں وہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بھی ہو، اور کچھ نعت کے حوالے سے جب بات آئی ہے تو کیوں نہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خاکسار سلیم امروی، کیونکہ ایک ادنا سا شاعر بھی ہے اور شاعر اہل بیت کے حوالے سے جب لوگ مجھے یاد کرتے ہیں تو یقیناً فخر بھی ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ جب اتنی بڑے ڈر یوں لگتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ کسی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے، کسی کا دل دکھے، ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ کسی کی ذات پہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو یوں ڈر لگتا ہے اتنا مطلب کیا کہا جائے۔ ناظرین، میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ جب میں عشق رسول پاک میں سرشار ہو کر نعت کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کیفیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس اشعار ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کو میں چند اشعار اس حوالے سے اپنے نعت کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ذکر کے طفیل میں آپ سب کے جو بھی ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سب کی دلی جائز حاجات کو پوری کرے۔ مطلع سماعت فرمائیں اسی حوالے سے۔ وہ آسماں سے درود و سلام آتے ہیں، وہ آسماں سے درود و سلام آتے ہیں،
جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں۔ جہالتوں کے زمانے میں مرسل اعظم، جہالتوں کے زمانے میں مرسل اعظم حسین ترین لیے ایک نظام آتے ہیں، حسین ترین لیے ایک نظام آتے ہیں۔ نبی کے گھر کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے، نبی کے گھر کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے، فرشتے در پا جہاں صبح و شام آتے ہیں، فرشتے در پا جہاں صبح و شام آتے ہیں۔ نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی ان کی سیرت میں، دیکھیے سیرت کا ذکر کیا حضور کی، نہیں ہے چھوٹا بڑا ان کی کو، نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی ان کی سیرت میں، نہیں ہے چھوٹا بڑا ان کی، نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی ان کی سیرت میں، نبی سے ملنے سبھی خاص و عام آتے ہیں، نبی سے ملنے سبھی خاص و عام آتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائے ناظرین۔ بیان کیوں نہ کروں ان کی میں فضیلت کو، بیان کیوں نہ کروں کی میں فضیلت کو، وہ جن کے واسطے کوثر کے جام آتے ہیں، وہ جن کے واسطے کوثر کے جام آتے ہیں، وہ جن کے واسطے کوثر کے جام آتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ جو احترام کے لائق ہے وہ فرشتے بھی، جو احترام کے لائق ہیں وہ فرشتے بھی، نبی کے در پا بس احترام آتے ہیں، نبی کے در پا بس احترام آتے ہیں، وہ جن کی نظروں میں رہتی ہے سیرت احمد، وہ جن کی نظروں میں رہتی ہے سیرت احمد، وہی تو لوگ زمانے کے کام آتے ہیں، وہی
زمانے کے کام آتے ہیں، جو بے لگام ہوئی جا رہی تھی آدمیت۔ دیکھیے میں نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ سے جیسے شروع میں عرض کیا کہ جو حالات تھے حضور کے آنے سے پہلے، جو بے لگام ہوئی جا رہی تھی آدمیت، جو بے لگام ہوئی جا رہی تھی آدمیت، رسول کسنے کو اس کی لگام آتے ہیں، رسول کسنے کو اس کی لگام آتے ہیں۔ عطا کیا ہے خدا نے جنہیں بلند مقام، عطا کیا ہے خدا نے جنہیں بلند مقام، عطا کیا ہے خدا نے جنہیں بلند مقام، بشکل انسان وہ عالی مقام آتے ہیں، بشکل انسان وہ عالی مقام آتے ہیں، بشکل انسان وہ عالی مقام آتے ہیں۔ نہ جانے کتنے فرشتے زمین پر آ کر، نہ جانے کتنے فرشتے زمین پر آ کر، نہ جانے کتنے فرشتے زمین پر آ کر نبی کا کرتے نظر، نبی کا کرنے نظر احترام، نبی کا کرتے نظر احترام آتے ہیں، نبی کا کرتے نظر احترام آتے ہیں۔ بدل نہ پائے گا اب کوئی، بدل نہ پائے گا اب کوئی اس شریعت کو، بدل نہ پائے گا اب کوئی اس شریعت کو، بدل نہ پائے گا اب کوئی اس شریعت کو، اسے بچانے کی خاطر امام آتے ہیں۔ دیکھیے کہ اماموں کا سلسلہ اور امام جعفر صادق کی بھی آج ولادت، اسے بچانے کی خاطر امام آتے ہیں، اسے بچانے کی خاطر امام آتے ہیں۔ میرا شمار بھی ہو جائے کاش ان میں سلیم، میرا شمار بھی ہو جائے کاش ان میں سلیم، میرا شمار بھی ہو جائے کاش کاش ان میں سلیم، جو مصطفیٰ کے زمین پر غلام آتے ہیں، جو
مصطفیٰ کے زمین پر غلام آتے ہیں، جو مصطفیٰ وہ آسمان سے درود و سلام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ تو ناظرین، ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس خاکسار نے چاہا کہ ایک نعت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو بھی اس ذکر میں شریک ہیں کسی طرح سے بھی، چاہے وہ نعت خوانی کر رہے ہوں یا مدح و ثنا کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں، جو بھی مولا کے عاشق ہیں، جہاں جہاں بھی آقا کے عاشق ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں پوری کر دے، اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ قائم رکھے۔ یقیناً ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم یقین بھی ہے اور ہمیں اگر یہ امید ہے، یقین ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ رسول کی سیرت کیا ہے؟ رسول کی سیرت یہ ہے کہ غریبوں کا آسرا بنیے، غریبوں کا سہارا بنیے۔ کہیں اگر دیکھیں آپ کہ کوئی یتیم بچی کی شادی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کہیں آپ دیکھیں کوئی بچہ ایسا ہے جو تعلیم پا سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کی مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ترقی کر سکے اور علم زیادہ سے زیادہ پا کر کچھ بڑا مقام حاصل کر سکے، تو اس کی مالی مدد کریں، اس انداز سے مدد کریں جس طرح سے ہمارے مولا اور آقا مولا علی نے بتایا کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہمارے ہاں معاشرہ بڑا کیا کہا جائے، ایسا ہو گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ انسان مدد بھی کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس کی مدد کیا بلکہ اس کو رسوا کرتا ہے، یعنی اس کو تصویر پہلے کھینچتا ہے، اسے کچھ دیتا ہے، اگر اس کو کچھ تحفہ دے رہا ہے تو پہلے تصویر کھینچے گا اور پھر اسے جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ اسے اپلوڈ کرے گا کہ میں نے اس غریبوں کی مدد کی۔ تو یہ مدد نہیں ہوئی بلکہ یہ اپنی خود نمائی اور اپنی ایک انا کو تسکین پہنچانے کا ذریعہ ہوا۔ یہ سیرت رسول نہیں ہے۔ سیرت رسول یہ ہے کہ آپ اس طرح سے غریب کی مدد کریں کہ آپ کو مدد بھی کریں اور آپ کہیں دوسرے کو احساس بھی نہ ہو کہ یعنی اس کی جذبات کی بھی قدر کیجئے۔ آپ اس غریب کی مجبوراً جو اس وقت، اور اس کی ایسے مدد کیجئے کہ وہ اس کا سہارا بن جائیے، اور اس کی ایسی مدد کیجئے کہ وہ بھی دوسروں کا سہارا بنے۔ پھر یعنی جیسے میں نے کہا کہ علم کے حوالے سے آپ کسی اسکول کی تعمیر میں اگر کوئی سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں مدد کیجئے۔ کہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی میڈیکل کسی ایڈ کی ضرورت ہے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے تو اس کی مدد اس طرح سے کیجئے۔ تو یہ بہت سارے یہ جو راستہ ہے حضور کا یہی ہے کہ اس طرح سے امداد کی جائے، غربا کی اسی طرح سے مدد کی جائے، مسکینوں کی اسی طرح سے دوسروں کے کام آیا جائے۔ یہی نہیں صرف غریب اور مسکین بلکہ مجبور کی، بہت سارے مجبور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ اگر جیسے میڈیکل انہیں کوئی کسی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیں معلوم نہیں وہ صحیح راستہ جس سے وہ صحیح میڈیکل اس سے صحیح علاج کو کرا سکے۔ اس میڈیکل فیلڈ میں بھی بڑے لٹیرے آ گئے ہیں اب، اور اس میں بھی بہکانے والے اور دھوکہ دینے والے لوگ بہت سارے ڈاکٹروں کے چوغے میں بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ تو جو سمجھتا ہے کہ اس کی صحیح مدد ہم راہ دکھا سکتے ہیں کہ اس مرض کا علاج فلاں جگہ جا کر صحیح ہو سکتا ہے اور اس کی رہبری کر سکتے ہیں، تو یہ بھی مدد ہے۔ تو بہت سارے مطلب آپ دیکھیں مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مختلف طریقے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے۔ آپ دوسرے کی مدد کریں گے تو یقیناً آپ جس کام میں ہیں اس میں بھی آپ برکت پیدا ہوگی اور اس میں بھی آپ کو کامیابی نظر آئے گی۔ یہی رسول کی سیرت بتاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے، وہ ہے صبر کا۔
انسان بے صبرہ ہوتا چلا جا رہا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ کیا کہا جائے، ایک دولت کی ایک ہوس ہے انسان میں کہ جو چاہتا ہے کہ بس میں کسی طرح سے دولت کما لوں. مختلف ذریعے ہیں، ادھر سے بھی کما لوں، ادھر سے بھی کما لوں، ادھر سے بھی کما لوں، ادھر سے بھی دیکھ لوں. دیکھیے دولت کمانے کو حضور نے منع نہیں کیا ہے. بزنس اگر آپ کوئی کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے بھی کاروبار کیا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مل کر جو کپڑے کا کاروبار کیا اس میں برکت بھی ہوئی اور اس کو انہوں نے دین کی تبلیغ میں خرچ بھی کیا. لیکن دیکھیے خرچ بھی بتایا کیسے ہونا ہے اور یہ بھی دکھایا کہ بزنس کر سکتے ہیں، اس میں کاروبار میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، لیکن اس پیسے کا صحیح استعمال کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے اتنا پیسہ چھوڑ جاؤں کہ میں بچے بالکل گھر میں بیڈ پر لیٹ کر کھائیں اور آرام سے اور دنیا بھر کے تمام عیش اسے ہو جائیں. یہ نہیں ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ جو کچھ کما رہے ہیں، آپ زندگی میں اپنا آرام پورا اٹھائیے. آپ پوری طرح سے، آپ کو حق ہے کہ آپ نے حلال رزق کمایا ہے تو اس حلال رزق کا پورا فائدہ آپ آرام اپنا اٹھائیے اور غریبوں کی مدد کیجیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اتنی زمینیں اور اتنے باغات اور اتنے فلیٹ اور اتنے جائیداد اپنی چھوڑ کے جاؤں گا بچوں کے لیے اور اتنا کماؤں گا، تو دیکھیں چھوڑ کے جانے والی بات یہ ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے کہ آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. دیکھیے بعد مرنے کے یہ کہیں لے کے نہیں جانی ہمیں. پتہ نہیں کب کون سا انسان کب اس دنیا کو الوداع کہہ دے، کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے. جب اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، لیکن خالی ہاتھ تو جائے گا. لیکن اب وہ تیار رہے کہ آپ نے، اس انسان نے جو کچھ بھی کمایا ہے، اتنا دولت کمائی ہے، بہت اچھی بات ہے، اب اسے خرچ کہاں کیا ہے. اگر اس نے خرچ صحیح جگہوں پر کیا ہے، صحیح طریقے سے کیا ہے، دینی درسگاہوں پر کیا ہے، اسی طرح سے غربا پہ کیا ہے، تو وہ اس کا اجر اسے ملے گا یقیناً ایک جنت میں، ایک بلند مقام کی شکل میں، اور اسے تمام تر وہ فیسلٹی ملے گی جو ابھی تو زندگی مختصر سی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 180 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن اس کے بعد کا سفر بہت لمبا ہے اور جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. لیکن مجبوری ایک یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. اس کا خیال رکھیں کہ اس سے ہمیں کس طرح سے بچنا ہے. ایک بات اور میں عرض کر رہا تھا کہ بعد مرنے کے جب ہم یہ دولت کا پائی کا ہمیں حساب دینا ہے تو ہم یہ سلسلہ ایسے ہی نہیں رک جائے گا کہ ہم مر گئے اور اب وہ باقی ہمارا چیپٹر کلوز ہو گیا، بلکہ نہیں، وہ دولت جو چھوڑی ہے ہم نے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے، اب وہ نسلیں ہماری کس طرح سے اس دولت کا استعمال کر رہی ہیں. اگر انہوں نے نیکی کی طرف اس کا استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی، ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اس پیسے سے جو ان کے بابا چھوڑ گئے ہیں، ان کے دادا چھوڑ گئے ہیں، تو وہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی ثواب ملے گا جو چھوڑ کر گئے ہیں. بعد مرنے کے بھی یہ چیپٹر کھلا ہے. قرآن مجید کی تلاوت میں، مدرسوں میں، اس طرح سے دینی درسگاہوں میں اگر انہوں نے مدد کی ہے، ذکر امام اور ذکر رسول کو عام کرنے میں، ان کو پیغام کو دور تک پہنچانے میں مختلف چینل کام کر رہے ہیں، ان کی طرح سے یہ مدد کر رہے ہیں اگر انسانیت کے حوالے سے، تو وہ یقیناً وہ ثواب بھی انہیں بھی پہنچے گا اور بعد مرنے کے بھی اکاؤنٹ کھلا رہے گا. یہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اکاؤنٹ یہی نہیں کرے گا. اگر اس دولت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بعد مرنے کے اولاد کر رہی ہے، عیاشیاں کر رہی ہے، ناجائز طریقے سے اس کو خرچ کر رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ زبان پر اپنے وہ سب چیزیں لاؤں جس طرح سے عموماً بگڑی ہوئی اولادیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ اگر کر رہی ہے تو وہ اولاد کو تو ڈنڈے لگنے ہی ہیں بعد مرنے کے، ان کے تو گناہ ان کو ساتھ جائیں گے ہی جائیں گے. لیکن اس دولت کا استعمال انہوں نے کیا ہے تو وہ جو دولت چھوڑ کے گئے ہیں حضور، وہ ایسا نہیں ہے کہ بعد مرنے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بھی ڈنڈے ان کو وہاں تک کھانے ہیں. ڈنڈے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ جسمانی تکلیف یہ ہوتی ہے، اس کو انہیں بھگتنا ہے. اب کس طرح سے میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک اشارتاً یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہم کہیں اس سے بھٹک نہ جائیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اگر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، ہم پڑوس کے ساتھ اپنے کس طرح سے ویوہار کر رہے ہیں. جیسا کہ حضور نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسی کا اس طرح سے خیال رکھو، یعنی اپنے گھر میں اگر 2 سالن ہیں آپ کے اور خوشبو زیادہ مہک رہی ہے تو اس کے خیال رکھو کہ کہیں غریب کا گھر نہ ہو پڑوس میں،
میں اور اس کے ہاں گھر کی خوشبو جائے اور وہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کا دل نہ دکھانا. تو اتنا خیال رکھنا. یعنی اگر پھل کھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے لائے ہیں تو اس کے چھلکے باہر ایسے مت پھینک دینا. اگر آپ کو یقین ہو کہ پڑوسی بھی ماشاء اللہ صاحب حیثیت ہے تب تو کوئی مطلب نہیں. باہر پھینکنے کے تو ویسے بھی منع ہے کہ گندگی نہ پھینکیں, لیکن یہ جو کہ اگر غریب ہے اور چھلکے دیکھے اور اس کا بچہ سوچے کہ مجھے بھی یہ پھل نصیب ہوتے, اس کا دل دکھے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ انسانیت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اسی طرح سے صبر, حضور نے صبر کر کے دکھایا. جیسا میں نے وہ واقعہ عورت کا بتایا کہ کوڑا پھینکتی تھی, حضور صبر کرتے تھے. لوگ کنکر مارتے تھے, حضور صبر کرتے تھے. ہمارے اندر اب وہ صبر نہیں رہا. ہمارے بچوں کو ہمیں یہ تعلیم دینی ہوگی, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے زمانے میں جی رہے ہیں اور بڑے اپنی آنکھیں پھوڑتے رہتے ہیں موبائل کے آگے. تو میں معاف کیجیے گا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ موبائل جو ہے یہ جو ہمیں اس سے سوشل میڈیا سے بہت سی اچھی باتیں بھی ملتی ہیں, لیکن خرافات بھی بہت ہیں. اور خرافات جو ہوتا ہے وہ خالی ذہن خرافات کی طرف بہت جاتا ہے. کوشش کیجئے, میں اپنے نوجوانوں سے اپنے بچوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے خرافات کی طرف غلطی سے بھی مت جائیے گا, ورنہ یہ اس کی دلدل ایسی ہے کہ یہ کھینچتی چلی جائے گی اور آپ پوری طرح سے اس دلدل میں پھنس سکتے ہیں. اس سے پھنسنے کے لیے صرف آپ لا حول بلا قوت الا باللہ شیطان. اب آپ اس لاحول پڑھتے ہوئے جب آپ اپنے اللہ کے یاد کریں گے تو یقیناً استغفر اللہ کر کے آپ نیک راستے پر چل سکتے ہیں, اور اس میں وہ چیزیں دیکھیے جو آپ کو صحیح راہ دکھائیں. تو میں یہ رسول کی سیرت کے حوالے سے ذکر آیا کہ ہمیں صابر ہونا ہے. ہمیں ایسا نہ ہو کسی پارکنگ کے معاملے میں مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی کی پارکنگ یا بائک کسی نے لگا دی یا ٹکرا گئی تو وہ صاحب اتنا طیش میں آئے اور اتنا غصے میں آئے کہ وہ چاقو اور فلاں چیزیں نکال لیے, ہتھیار نکال لیے اور ایک دوسرے کو جان لینے پہ آمادہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے معنی صبر کا مادہ نہیں رہا. اور اس کے بعد یہ غصہ جو ہے نا, یہ غصہ ذہن کو کھا جاتا ہے. اور یہ غصہ جو ہے وقتی طور پہ تو یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ بڑے بہادر ہیں ہم اور ہم اس کو مار دیں گے جان سے اور اسے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن اس کے بعد سر پکڑ کے روتا ہے انسان کہ میں نے یہ کیا کیا اور مجھ سے گناہ ہو گیا. میں معافی, بہت سے لوگ معافی مانگتے ہیں بعد میں جس کی خطا ہوتی ہے وہ دوسرے سے, لیکن یہ معافی کا جذبہ کم رہ گیا ہے. یہ معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی خطا کار ہے, اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگ لے, اور جب معافی مانگے گا تو یقیناً اس کے تمام تر یہ جو اس نے عمل کر لیا ہے وہ پروردگار رحیم و کریم ہے, وہ معاف کر دیتا ہے اور اسے بہت اچھا آگے کا سفر طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں جیسے زیادہ ہی کچھ کہہ گیا, اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس خاص طور سے عید میلاد اور جشن سیرت النبی یا جسے کہا جائے رسول کی ولادت, یوم ولادت کے جشن میں ہم نعت خوانی کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. میری دل چاہ رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے ایک شاعر, اور بہرحال میرے اندر جو ادنا سا شاعر ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے یہ خواہش رکھتا ہے کہ سلیم جب تم نے تازہ نعت کے کچھ اشعار کہے ہیں تو اپنے ناظرین کو اس وقت اگر شیئر نہیں کرو گے تو کب کرو گے. تو ناظرین سماعت فرمائیے, یہ بالکل تازہ نعت جو بالکل جسے کہا جائے کہ اس ایام جو یوم ولادت کے ایام ہیں, ہفتہ وحدت جسے کہا جائے, انہی ایام میں یہ نعت اس خاکسار نے کہی ہے. مطلع سماعت فرمائیں. کیسی نورانی فضا ہے, کون یہ آیا ہے آج, کیسی نورانی فضا ہے, کون یہ آیا ہے آج, کیسی نورانی فضا ہے, کون یہ آیا ہے آج. آمد احمد کا دیکھو ہر طرف جلوہ ہے آج, کیسی نورانی فضا ہے, کون یہ آیا ہے آج. آمد احمد کا دیکھو ہر طرف جلوہ ہے آج.
اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں ناظرین، حضور کی آمد سے پہلے کا یہ منظر. گونجتی تھی ریت کے صحرا میں بس یہی صدا. گونجتی تھی ریت کے صحرا میں بس یہی صدا. کل یہی گلشن بنے گا یہ جو ایک صحرا ہے آج. کل یہی گلشن بنے گا یہ جو ایک صحرا ہے آج. آمنہ کی گود میں وہ پھول ہے دیکھو کھلا. آمنہ کی گود میں وہ پھول ہے دیکھو کھلا. جس کی خوشبو سے زمانہ سارا یہ مہکا ہے آج. جس کی خوشبو سے زمانہ سارا یہ مہکا ہے آج. اور جس کے صدقے میں بنائی رب نے ساری کائنات. جس کے صدقے میں بنائی رب نے ساری کائنات. اس زمین پر وہی محبوب خدا آیا ہے آج. اس زمین پر وہی محبوب خدا آیا ہے آج. بدحواسوں کی طرح رہتا تھا اب تک آدمی. بدحواسوں کی طرح رہتا تھا اب تک آدمی. رب نے اس کی رہبری کو نور ایک بھیجا ہے آج. رب نے اس کی رہبری کو نور ایک بھیجا ہے آج. خود بخود دل میرا بولا آج پھر لکھوں میں نعت. خود بخود دل میرا بولا آج پھر لکھوں میں نعت. جب سنا جشن محمد مصطفیٰ ہونا ہے آج. جب سنا جشن محمد اللہم صلی اللہ محمد جشن جب سنا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جب سنا جشن محمد مصطفیٰ ہونا ہے آج. یہ شعر بھی ناظرین خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ یہ جو عبد المطلب کے گھر میں اتنا نور ہے. یہ جو عبد المطلب کے گھر میں
اتنا نور ہے، مکہ والے سب حیران دیکھ کر یہ کیا ہے آج، مکہ والے کیسی نورانی فضا ہے، کون یہ آیا ہے آج، آمد احمد کا دیکھو ہر طرف جلوہ ہے آج، آمد احمد کا۔ اور مقطع سبات فرما لیجئے ناظرین، جو دعا مانگی وسیلے سے محمد کے سلیم، جو دعا مانگی وسیلے سے محمد کے سلیم، شکر یہ اللہ کا ہے وہ سبھی پایا ہے آج، شکر یہ اللہ کا ہے وہ سبھی پایا ہے آج، کیسی نورانی فضا ہے، کون یہ آیا ہے آج، آمد احمد کو دیکھو ہر طرف جلوہ ہے آج، کیسی نورانی فضا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، ہم نے نعت پاک پیش کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ یقیناً یہ ذکر وہ ہے جسے سن کر ہمارا پروردگار خوش ہوتا ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہے، اور کیوں نہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے اور ہم ذکر کرتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں، اور اس زندگی تمام ہو جائے اس ذکر کو سنتے سنتے۔ یہ ذکر یقیناً اتنا اہم ذکر ہے کہ اس کے لیے میں کیا کہوں، ذکر احمد میں گر ہو بسر زندگی، ذکر احمد میں گر ہو بسر زندگی، یہ میری نعت کا مطلع ہے۔ ذکر احمد میں گر ہو بسر زندگی، خود بنا لے گی جنت میں گھر زندگی، خود بنا لے گی جنت میں گھر زندگی۔ تو یقیناً یہ ذکر ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم کرتے رہیں اور سنتے رہیں، کیونکہ یہ جو نعت محمد سنیں یا سنا لیں، جو نعت محمد سنیں یا سنا لیں، زمیں پر بھی وہ آسماں کا مزہ لیں، زمیں پر بھی وہ آسماں کا مزہ لیں۔ یقیناً اس ذکر میں وہ لطف اور وہ کیفیت اور جو انسان محسوس کرتا ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل کسی اور دنیا میں ہیں، اور یقیناً یہ شرف ہر ایک کو ملتا بھی نہیں ہے۔ ذکر رسالت مآب تو ایسا ذکر ہے کہ یہ اس سے قسمتیں سنور جاتی ہیں، اس سے نصیب سنور جاتے ہیں، اور اسے کرنے اس ذکر سے انسان ایک انسان مکمل انسان بننے تا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اس ذکر میں مصروف نظر آتا ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے، کبھی مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے بس آپ سے اجازت لوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کچھ قرضہ دیا کہ وہ کچھ بزنس اپنا کر سکے، اور کوئی بزنس کے لیے مشورہ دیا، اور اس نے انہیں 4-5 لاکھ روپے دیے کہ یہ قرضہ ہے اور آپ بزنس سٹارٹ کریں۔ اس نے چھوٹے بھائی نے وہ پیسہ لیا اور اپنے بزنس کو شروع کیا، اور اس بزنس میں بڑا فائدہ ہوا اور اس نے بڑا کمایا۔ لیکن بڑے بھائی انتظار میں رہے کہ کبھی چھوٹا بھائی میرے 5 لاکھ روپے واپس کرے، کب واپس کرے۔ لیکن وہ پیسہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ضرورت ہے، پیسے واپس کر دو، لیکن چھوٹے بھائی اپنا کچھ دیگر مصروفیات بتاتے ہوئے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے جو انہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے رقم واپس نہیں کر پا رہے تھے، یا ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ہوئی ہوں۔
दोनों भाइयों में दूरियां पैदा होती रहीं और आसपास के लोग तो इसमें झटकारे लेते हैं। जब कहीं अगर कोई ये जिक्र करे कि मेरा भाई ने इतने पैसे नहीं लिए, मेरे वापस किए हैं, तो दूसरे कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि ये तो ऐसा है, फलां ऐसा है। और समाज में कुछ लोगों को मज़ा भी आता है कि भाइयों को लड़ावा दो आपस में, और ये इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं, जलने लगते हैं लोग, हसद करने लगते हैं लोग। ये बड़े बुरी दुनिया है। इससे अगर बचना है तो आप ज़िक्र रिसालत माफ़ कीजिए, ज़िक्र सीरत नबी कीजिए। आप इस सिख जब करीब आएंगे और जिक्र करेंगे तो आप इन तमाम बुरी दुनिया से बच जाएंगे। तो होता यह है कि उन भाइयों में फ़ासला होता गया और इतना फ़ासला हुआ कि कई साल गुजर गए और बड़ा भाई छोटा भाई का सूरत देखने को तैयार नहीं, छोटा भाई बड़े भाई की सूरत देखने को तैयार नहीं, और ये बहुत तकलीफ़ दे सफ़र जो जारी रहा। एक वक्त ऐसा आया कि बड़े भाई ने सोचा कि मैंने तमाम तरीक़े इस्तेमाल कर लिए और मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा ये शख्स, मेरा छोटा भाई, और ये इतना अपने आप पर इतना पैसा उड़ा रहा है कि बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, इतना बड़ा घर भी ले लिया इसने, लेकिन देखो इसने बिज़नेस मेरे पैसे से शुरू किया था। और ये था वो था, जहन में खुराफात आते रहे। और उसके जो जीवन साथी जिसे कहते हैं, उसके जो घर में भी लोग होते हैं वो भी कभी कभी शैतान के बहकावे में आकर उसको और जज्बात को भड़काने लगते हैं। तो वो भाई छोटे भाई की सूरत देखने को तैयार नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक आलिम दीन के पास जाया जाए और उनसे का पूछा जाए कि मेरे पैसा किस तरह से वापस आ जाए छोटे भाई से। नाज़रीन, ये वाक़या बड़ा अहम है क्योंकि हमारे उलमा जो वाकई इन्होंने इल्म हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार दी और उन्होंने सीरत और आइमा की ज़िंदगी, आइमा की सीरत को जो मुताला किया है और जो उनके वाक़यात पढ़े हैं और किस तरह से मौला अली ने फ़ैसले किए हैं, किस तरह से हमारे दीगर आइमा ने जो मसले सुलझाए हैं वो उन्होंने मुताला किया है। उन्हें इल्म रहता है किस तरह से मदद की जाए। वो एक बड़े आलिम दीन, एक मर्जा थे वक्त के, उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हुजूर मेरे साथ मसला ये है कि मेरे छोटे भाई ने आज से इतने साल पहले मैंने उनकी मदद की थी और ये कहा था कि ये वाला बिज़नेस शुरू कर दो, वही पैसा लो। और फिर उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, उसमें बेपनाह दौलत कमाली है, लेकिन मेरा पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने तरह की कोशिशें कर ली लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा और हम बिल्कुल मैं उसकी सूरत भी देखने को तैयार नहीं। मैंने उसके बच्चों को भी नहीं मिलता, मैं उससे, मेरे बच्चे उसके घर नहीं जाते, उसके बच्चे मेरे घर नहीं आते, और ये फासला इतना है। और मैं बताइए कि मैं किस तरह से वो दौलत हासिल कर लूँ। देखिए नौबत ये आती है जब वो आलिम दीन वो सुन रहे होते हैं वाक़े को, बहुत गौर से सुनने के बाद कहते हैं कि मियाँ ऐसा करो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अमल ऐसा हो कि सिर्फ़ एक शख्स की ही ख़ता हो और दूसरा उसमें बिल्कुल बेकसूर हो। यकीनन आपने उसकी मदद की, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं से अगर गौर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसी कमी हुई होगी जिससे वो पैसा आपका वापस नहीं कर पा रहा है। तो दौलत तो चंद रोज़ की होती है, इंसान कितने दिन इस दुनिया में रहता है। ऐसा करें कि आप उस अपने छोटे भाई के घर में जाएं और उससे कहें कि भाई मेरे, मुझसे जो कुछ ख़ता हुई हो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझसे उस गुनाह को माफ़ कर दे। और यकीनन मैंने कुछ अगर कोई ऐसी बात कहीं कह दी है जो तेरे कान तक आई हो तो उस गुनाह की मैं माफ़ी मांगने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे, तेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दें, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में जब सफ़र मेरा, जैसा कि मैं तुझसे बड़ा हूँ और मैं ये मौत भी मेरे करीब होगी, तो मैं तुझे माफ़ कर रहा, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे कोई अगर ऐसा अमल हुआ है जिससे तेरा दिल आज़ारी हुई हो तो वो माफ़ कर दे। ये जब आलिम दीन कहते हैं तो वो शख्स कहता है कि हुजूर मैं माफ़ी मांगूं और गलती तो उसकी है। तो आलिम दीन कहते हैं कि तुम अगर मुझसे पूछने आए हो तो उसका रास्ता यही है, अगर तुम उस पर अमल कर सकते हो तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे हाथ में होगी। शायद तुम्हारी दौलत तुम्हारे हाथ में हो अगर तुम इस पर अमल कर लो। तो वो शख्स सोचता है कि भाई ये आलिम दीन है, इन्होंने कुछ सोच के ही ये मशवरा दिया है, तो क्यों ना मैं ये भी करके देख लूँ। और जब वो एक सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और जब वो भाई के घर जाता है और दरवाज़े पर बैल करता है तो वहाँ सामने एक उसका भतीजा यानी उसके छोटे भाई का बेटा होता है, और वो जब देखता है कि ताए आए हैं तो उस खुशी के मारे उसका बुरा हाल होता है और शोर मचाकर कहता है कि अम्मी अब्बू देखिए ताऊ आए हैं।
यानी ताए आए हैं। तो वहाँ से दौड़ते हुए छोटा भाई एक कमरे से दौड़ता है तो दूसरी तरफ से उसकी बेगम के हैं भाई आए हैं। अब वो जो भाई वहाँ सामने आते हैं और छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों आमने सामने होते हैं, तो कोई ना छोटा भाई बड़े भाई से कुछ कह रहा है ना बड़ा भाई छोटा भाई से कुछ कह रहा है। सबसे पहले बड़ा भाई जब बिल्कुल करीब जाके उसे सीने से लगाता है छोटे भाई को और कहता है कि मेरे उस गुनाहों को माफ़ कर दे जो मुझसे अनजाने में तुझ हो गया हो, यानी अगर तूने कुछ तुझे कुछ तकलीफ़ पहुंची हो मेरी किसी बात से तो तू मुझे माफ़ कर दे। ये बड़ा भाई कहता है, छोटे भाई की आंखों से आंसू रवा होते हैं। बोले नहीं भाई, आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा, यकीनन मुझसे कुछ कहा, मेरी ज़ुबान से कुछ निकला होगा जो आप मुझसे दूर हो गए, यकीनन आपका दिल दुखा होगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बड़ा भाई कहते हैं छोटे भाई से मुझे माफ़ कर दे, छोटा भाई कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दे, और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। उधर से वो बच्चा चिपट जाता है टांगों पर कि ताऊ आए हैं, उसकी खुशी का हाल बताया नहीं जा सकता। उसी तरह से ख़वातीन में भी खुशी की लहर कि भाई दो भाई आपस में मिल रहे हैं। इसी बीच छोटा भाई कहता है कि भाई मैं भी आता हूँ। अंदर जाता है, वहाँ से अलमारी से एक लिफाफा लेके आता है कि भाई ये आपकी रकम उसी दिन से रखी है जिस दिन मैंने इस लायक हुआ था कि मेरा कारोबार ऐसा हो जाए कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सुनने में आया था कि आपने मेरे लिए ये कहा, तो ये दौलत आपकी उसी दिन से अमानत रखी है, ये आप जहाँ चाहे खर्च करें। तो वो कहते हैं बड़े भाई कि ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं जो अपने भाइयों को दूर कर दे, और वो दौलत को चाहते हैं कि नहीं मैंने ये अपने भतीजों को दिया। लेकिन छोटा भाई किसी तरह तैयार नहीं होता है और इस शर्त पर फिर वो राज़ी होते हैं कि ये दौलत मैं अपने तमाम अजीज़ों को गरीब गुरबा में बांट दूँ। तो ये दोनों भाई आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत जो उन्हें हासिल हुआ, तो वो ये चंद दौलत ही कितने दिन की होती है। देखिए आलिम दीन का मशवरा किस तरह से उस सीरत से लिया हुआ, सीरत नबी से लिया हुआ, सीरत इमामों से लिया हुआ वो मशवरा दो भाइयों को मिलवा देता है। तो हम ये इस प्रोग्राम में आपसे नाज़रीन आखिर में यही चाहेंगे कि इस दुआ के साथ कि परवरदिगार मौला के चाहने वाले, आका के चाहने वाले दुनिया में जहाँ भी हैं आपस में इत्तेहाद से रहें, उनमें भाईचारा रहे, वो किसी भी शैतानी ताकत के बहकावे में ना आएँ और आपस में इत्तफाक रहे, आपस में इत्तेहाद रहे, भाइयों भाइयों में मेल रहे और भाई बहनों में मेल रहे। और जो भी रिश्ते हैं ये रिश्ते बड़े अहम हैं। आप देखिए करबला जाइए तो आपको दिखाई देंगे कि रिश्तों की अहमियत क्या है, और रिश्ता हर रिश्ता एक अहमियत रखता है, चाहे वो खाला खालू का हो, चाहे वो फूफा फूफी का हो, चाहे वो मामू मानी का हो, चाहे वो चचा चच्ची का हो। इन रिश्तों की कदर कीजिए, इन रिश्तों का एहतराम कीजिए, और जब रिश्ते आपस में एहतराम होता है, मोहब्बत होती है, तो यकीनन इस दुनिया को ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि हम जन्नत में हैं। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह वक़ार सुगन के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सलीम अमरूवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ की दरख्वास्त के साथ कि आप के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार आपको किसी भी ऐसे अमल से दूर रखे जो किसी को दिल दुखाए, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि परवरदिगार मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़, ऐसा जुमला ना निकले जो किसी की तकलीफ़ पहुँचे। अगर मेरी ज़ुबान से इस प्रोग्राम के दौरान भी कोई स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं, अगर कोई जुमला ऐसा निकला हो जो आपको नागवार गुज़रा हो, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह वक़ार सुगन के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।